سال سے دیکھیے اخلاق کی گراوٹ کا عالم کہ اس کا فون گرا اور اپنے سارے دکھ بھول کے صرف مال غنیمت سمیٹنے. یہی کچھ انہوں نے کیا تھا جنگ احد کے موقع پر. بالکل. اور یار ٹوپی کندی ہے میں ٹوپی. ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو محض آفتاب اقبال کی غلطی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد غزوہ احد سے متعلق مسلمانوں میں پائی جانے والی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے. آفتاب اقبال نے اپنے پروگرام میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے متعلق کچھ غیر علمی اور غیر ذمہ دارانہ الفاظ کہے. یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے انہیں علم نہیں تھا کہ ان الفاظ میں کیا خرابی ہے. پھر وہ پروگرام ایڈٹ ہو کر یوٹیوب پر اپلوڈ ہو گیا. انہیں تب بھی نہ پتہ چلا کہ ان کے الفاظ میں کچھ خرابی ہے. ہزاروں لوگ یوٹیوب پر اس پروگرام کو دیکھ چکے، انہیں تب بھی نہ پتہ چلا کہ اس پروگرام میں کیا خرابی ہے. پتہ انہیں تب چلا جب لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان الفاظ کو لے کر شور مچانا شروع کیا. ان کے خلاف عدالت میں پٹیشن دائر ہوئی، ان پر توہین صحابہ کا الزام لگایا گیا. تب انہیں پتہ چلا کہ ان الفاظ میں کچھ خرابی ہے. کیا خرابی ہے یہ شاید انہیں اب بھی نہ پتہ ہو، لیکن بہرحال انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی. ناظرین، غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، اس پر معافی مانگ لینا یقیناً ایک احسن قدم ہے. لیکن غلطی کا ادراک ہونے کے بعد معافی مانگنا اور غلطی کرنے کے بعد لوگوں کے دباؤ کے تحت معافی مانگنا یہ دو مختلف باتیں ہیں. غلطی کا ادراک نہ ہونے کے باوجود لوگوں کے دباؤ پر معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے آپ غلطی صرف اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جو بات آپ کے دل میں تھی وہ آپ زبان پر لے آئے. آپ پہلے آفتاب اقبال کا معافی نامہ سن لیں، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اصل غلطی تھی کیا، جس کا خود آفتاب اقبال کو اب بھی نہیں پتہ ہونا. انہیں بس اتنا پتہ ہے کہ لوگ بہت مشتعل ہیں، لہٰذا معافی مانگ لینے میں ہی عافیت ہے. بہرحال پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اصل غلطی ہے کیا. السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بہت ضروری وضاحت اور معذرت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. میری خواہش تو یہ ہے کہ پہلے میں وضاحت کروں، لیکن میں معذرت سے آغاز کروں گا، انکنڈیشنل غیر مشروط معافی اور معذرت سے، کہ گزشتہ شب خبردار کی ایپیسوڈ میں ہم سے ایک حماقت سرزد ہوئی. یہ مثال یہاں پر جس طرح اپیئر ہوئی ہے ویسے بنتی نہیں تھی. جنگ احد کا حوالہ دے کر میں نے جو بات کہہ دی میں اس پہ معذرت خواہ ہوں، اور خدا نخواستہ اس سے دور دور تک کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے یا کچھ ایسی کچھ تنزیہ کو بات کی جائے. ناٹ ایٹ آل. اب اس کو سپلیمنٹ کرے گی میری وضاحت. جی ناظرین، تو یہ تھا ان کا معافی نامہ. اب یہ غیر مشروط معافی نامہ ہے جس میں انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. اس معافی نامے کی کیا اہمیت ہے اس پر آخر میں بات کرتے ہیں. پہلے اس غلطی کو سمجھ لیں جو آفتاب اقبال سے ہوئی، جس کا ادراک میرے نزدیک انہیں اب بھی نہیں ہوا، کیونکہ بہت سے لوگ اس قسم کے خیالات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے متعلق دلوں میں پالتے رہتے ہیں. خصوصاً انجینئر محمد علی مرزا کے فین کلب میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے، اور آفتاب اقبال صاحب تو اپنے پروگرام میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا سے بہت متاثر ہیں. تو یقیناً وہ صحابہ کرام سے متعلق ایسا سوچتے ہی تھے کہ صحابہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے معاذ اللہ، جس طرح ان کے پروگرام میں کچھ ایکٹر ایک موبائل لوٹنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خیال دل کے کسی کونے میں تھا تو زبان پر آیا ہے، ایسے ہی زبان نہیں پھسل گئی. بہرحال میں اب پہلے ان غلطیوں کی نشاندہی اور وضاحت کر دوں جو ان سے ہوئیں. ان سے اصل میں دو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. پہلی غلطی الفاظ کا انتہائی غلط استعمال. کہتے ہیں دیکھیے اخلاقی گراوٹ کا عالم. اب یہ الفاظ استعمال کرتے وقت انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آگے مثال کس کی دینے جا رہے ہیں. پھر الفاظ کے استعمال میں دوسری سنگین غلطی کہ کہنے لگے یہی کچھ انہوں نے کیا تھا جنگ احد کے موقع پر. اس جملے میں آپ لفظ انہوں نے کیا تھا پر غور کریں. فرض کیجئے آپ کسی نیک نیتی کی بنیاد پر اصلاح کی غرض سے صحابہ کرام کی کسی خطا کا ذکر کرنے ہی لگے ہیں، تو آپ کی عاجزی اور انکساری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ دوسروں کے سامنے اسے اپنی غلطی بنا کر پیش کریں. یعنی کہنا یوں چاہیے تھا کہ ایسی غلطی ہم سے احد کے موقع پر بھی ہو چکی ہے. او بھائی، آپ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان اگر آپ کسی کو مسلمانوں کی غلطی بتا رہے ہیں تو یہاں ہم نے غلطی کی جیسے الفاظ آپ کی انکساری کو پیش کریں گے. تم نے غلطی کی تھی کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ یا تو مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل نہیں سمجھتے، یا پھر آپ غرور کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے غلطی کا سرزد ہو جانا ممکن ہی نہیں، یا میں ہوتا تو اس قسم کی غلطی نہ کرتا. یہ تو تھا ایک پہلو کہ الفاظ کا استعمال نہایت غیر ذمہ دارانہ تھا، باوجود اس کے کہ آفتاب اقبال ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. دوسری غلطی اس سے بھی زیادہ فاش تھی جس کا تعلق علم سے ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ غلطی بہت سے مسلمانوں میں عمومی طور پر رائج ہے. سو اس کا ازالہ بہت ضروری ہے. یعنی آپ کو سرے سے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مال غنیمت کہتے کسے ہیں
اور اس کو جمع کرنے کے بعد اس کا کیا جاتا ہے۔ ان کی ویڈیو سے بالکل واضح یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مال غنیمت سے متعلق کچھ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو دشمن کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے ایک لوٹ مار مچ جاتی تھی اور ہر صحابی زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر کے گھر لے جاتا تھا معاذ اللہ۔ کتنی احمقانہ سوچ ہے یہ۔ ایک مسلمان کو کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ مال غنیمت جمع کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی ٹیکس آفیسر کا ٹیکس جمع کرنا یا کسی سرکاری ادارے کا زکوٰۃ جمع کرنا۔ ٹیکس ہو، زکوٰۃ ہو یا مال غنیمت ہو، یہ چیزیں جمع کر کے کوئی گھر نہیں لے کے جا سکتا، یہ آپ نے اکٹھا کر کے بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا باقاعدہ ایک نظام موجود ہے، یہ اسی حساب سے تقسیم ہوتا ہے۔ اس کا ایسا کوئی اصول نہیں کہ جس کے ہتھے جتنا چڑھ گیا وہ گھر لے جائے گا۔ لیکن آفتاب اقبال کی اس ویڈیو سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے بعد جو جتنا مال جمع کر لے گا وہ اپنے ساتھ گھر لے جائے گا۔ اسی بنیاد پر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ احد کے میدان میں صحابہ کی غلطی شاید یہ تھی کہ وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لالچ میں دشمن سے بے خبر ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ جی نہیں، یہ انتہائی احمقانہ نقطۂ نظر ہے۔ احد کے میدان میں صحابہ کی غلطی یہ تھی کہ وہ وقت سے پہلے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کر بیٹھے۔ یہاں اخلاقی گراوٹ کا تو کوئی شائبہ تک نہیں ہے، صرف ایک اندازے کی غلطی تھی۔ دوسری غلطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بھول جانے کی تھی۔ یہاں میں نے بھول جانے کا لفظ استعمال کیا ہے، نافرمانی کا نہیں کیا، کیونکہ جن صحابہ کرام کا میں ذکر کر رہا ہوں ان سے یہ امید رکھی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ جانتے بوجھتے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر انداز دستے کو ایک اونچے مقام پر تعینات کر کے دشمن کو مجبور کر رکھا تھا کہ وہ صرف ایک سمت سے حملہ آور ہو۔ اس دستے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں نے نیچے نہیں آنا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب دشمن بھاگنے لگا تو نیچے موجود صحابہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، اور جب اوپر پہاڑی پر تعینات تیر انداز دستے نے یہ دیکھا کہ نیچے صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو انہیں بھی یہی لگا کہ جنگ ختم ہو گئی، اور وہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اپنا مورچہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ اب یہاں یہ معاملہ اس طرح پڑھ کر اکثر مسلمان یہ دھوکہ کھا لیتے ہیں کہ تیر انداز صحابہ اس وجہ سے بھاگ کر نیچے آ گئے ہوں گے کہ کہیں سارا مال غنیمت دوسرے نہ لے جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، مال غنیمت جمع کر کے بیت المال میں جمع کروانا ہوتا ہے اور بس۔ لیکن مال غنیمت کا جمع ہونا اصل میں اس بات کی علامت بھی ہوتا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی اور خطرہ ٹل چکا، اسی لیے وہ تیر انداز نیچے آئے، اور یہی تھی وہ غلطی جس کا خمیازہ اسی وقت مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسی پہاڑی کے راستے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی لوٹ کر آ گئے اور مسلمانوں پر دونوں طرف سے حملہ ہو گیا، جس کے بعد شدید نقصان ہوا۔ ناظرین، صحابہ کرام سے غلطیوں کا سرزد ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، وہ انسان تھے تو یقیناً ان سے خطائیں بھی سرزد ہوئی ہیں، لیکن ان کو بیان کرنے کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو قرآن کا ہے، یعنی اصلاح۔ الفاظ کے ہیر پھر سے اندازے کی غلطی اور بھول کو اخلاقی گراوٹ جیسے مقام تک پہنچا دینا یقینی طور پر علمی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی بیان کرتے ہیں، پھر ان کی توبہ کا قصہ بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن کا مقصد آدم علیہ السلام کی توبہ کے بعد ان پر تنقید کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن اس قصے کے ذریعے آپ کو شیطان کے فریب سے بچنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اب کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف پچھلوں پر تنقید ہے، کسی قسم کی اصلاح کرنا ان کے مقاصد میں شامل ہی نہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آفتاب اقبال کی معافی کی کیا اہمیت ہے، تو اس کو اسی بات سے سمجھ لیں کہ 1400 سال پہلے صحابہ غلطی کریں، اللہ انہیں فوراً سزا بھی دے دے، پھر وہ توبہ بھی کر لیں، اللہ ان کی توبہ قبول بھی کر لے۔ اس سب کے باوجود آفتاب اقبال صاحب نے 1400 سال بعد ان کی غلطی کو نظر انداز نہیں کیا۔ تو جناب، لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ خود ہیں، اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ عامر لیاقت حسین جانے کتنی بار معافیاں مانگ چکا ہے، لیکن اب بھی کہیں نہ کہیں اس کی غلطی کا ذکر آ ہی جاتا ہے۔ سو آپ نے غلطی کی، معافی مانگ لی، ہو سکتا ہے عدالت بھی آپ کو معاف کر دے اور اللہ بھی، لیکن لوگ معاف نہیں کریں گے۔ یہ وہ داغ ہیں جن کو دھونا آسان نہیں ہے۔